السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کیا ہو؟ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جی نکاح کا معنی کیا ہے جی اور نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ آپ اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں مولا ہمارے اس اسلامک سوال جواب چینل کے جملہ ناظرین کو اس اسلامی مسائل کے سیکھنے سکھانے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ نے سوال سنا اور اسی سوال کا جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور سوال ہے نکاح کے تعلق سے، جس کی دور حاضرہ میں اہم ضرورت ہے جن مسائل کو جاننے کی، جس کچھ مسائل کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو معلوم نہیں اور وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی سوال ہوا کہ نکاح کا معنی کیا ہے، اور اسی سوال کا دوسرا جز تھا کہ نکاح کرنا کیا ہے۔ کیا نکاح کرنا فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے؟ یعنی کن صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے، کس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، کس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے؟ تو دیکھیے، اس تعلق سے اس سوال کا جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلے سوال کے پہلے جز کا جواب، نکاح کا معنی کیا ہے؟ تو نکاح کا لغوی معنی ہے ملنا، ضم یعنی ایک دوسرے کا آپس میں ملنا، اور اس کو عقد و وطی بھی کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ نکاح کا معنی لکھتے ہیں کہ نکاح کا معنی ہے ملنا، ملانا، اور شریعت میں نکاح کس کو کہا جاتا ہے؟ ملنا ملانا یعنی دو انسان نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے، یعنی دو انسان یعنی مرد اور بیوی، وہی شوہر، مرد اور بیوی نکاح کے ذریعے سے اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ یہ آپس میں مل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں، یعنی اہل شرع شریعت کی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟ تو نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے، اس عقد کو کہا جاتا ہے، اس گرہ کو کہا جاتا ہے جو مقرر کیا گیا تاکہ مرد کا عورت سے جمع کرنا، سیکس کرنا، وطی کرنا، اس کے جسم کے ان اعضاء سے، ان پارٹس سے فائدہ حاصل کرنا حلال ہو جائے، جن کے ذریعے مرد کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، مرد کے خواہشات مکمل ہوتی ہیں، اس کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ان پارٹس سے فائدہ حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا، خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے حلال ہو جائے، یہ ہے نکاح کی تعریف۔ اب نکاح کے احکام کیا ہیں؟ تو حضرت علامہ ابن نجیم مصری البحر الرائق میں لکھتے ہیں کہ نکاح کے 5 احکام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، اور نمبر 4 مکروہ تحریمی، اور نمبر 5 حرام۔ 5 صورتیں ہیں نکاح کی۔ فرض کب ہوتا ہے؟
نکاح کرنا، تو فرض بالغ ہونے کے بعد مرد کے اندر اتنی طاقت ہو، یعنی وہ بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس پر خواہشات کا غلبہ ہو، اور اسے یہ یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا کی طرف چلا جاؤں گا، اسے یقین ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، خواہشات پر میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اپنی جذبات پر، اپنی جوانی پر جو خواہشات کا غلبہ مجھ پر ہے اس پر میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، میں نکاح کر لوں گا، اگر آپ کو میں زنا کر لوں گا۔ اگر آپ کو یقین ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت بھی ہے تو پھر آپ پر نکاح کرنا اب فرض ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری صورت، نکاح کرنا واجب ہے۔ واجب کس صورت میں ہے؟ جبکہ بالغ مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو اور اس پر خواہشات کا غلبہ ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو، اسے یہ غالب گمان ہو، اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کی طرف جا سکتا ہوں، میں راستے سے بھٹک سکتا ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں، اسے اندیشہ ہے، خطرہ ہے، غالب گمان ہے، گمان غالب ہے اس کو کہ نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کی طرف جا سکتا ہوں، میں غلط کام کر سکتا ہوں۔ اب ایسی صورت میں اس پر جس کے اندر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت تھی، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ تھا، خواہشات کا غلبہ تھا، زنا کرنے کا اندیشہ تھا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تیسری صورت آتی ہے سنت مؤکدہ، جس میں بالغ مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کی مالی جسمانی حالت اچھی ہو اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو، اسے یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، اسے بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، بالکل نارمل اس کی زندگی ہو، صلاحیت بھی رکھتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ ہاں اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، نارمل طریقہ۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ ایسی یہ وہ صورت، نارمل صورت کہ جس میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن نکاح کرنا اسی صورت میں سنت ہے جبکہ وہ زنا کی طرف مائل نہ ہو، نارمل زندگی ہو۔ آتا ہے اب نکاح کرنا مکروہ تحریمی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ نکاح کرنا مکروہ تحریمی۔ بالغ مرد کو اگر نکاح کرنے کے بعد، بالغ مرد کو نکاح کرنے کے بعد مالی اور جسمانی حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو میری مالی حیثیت اچھی نہیں، جسم کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اور اسے یہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کر پاؤں، اسے خطرہ ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، مالی جسمانی حالت اس کی اچھی نہیں، حقوق ادا نہ کرنے کا اسے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ پانچویں صورت آتی ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ بالغ مرد عورت کا نان نفقہ، جسمانی حقوق وغیرہ ادا نہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ ادا کر سکے، اس کے جسمانی حقوق جو ہیں عورت کے
اس کو پورا نہ کر پائے گا، اور اسے یقین ہے چیز کی اس معاملے میں کیا ہے، اسے یقین ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، اور اسے یقین ہے کہ میں اس پر ظلم و ستم کروں گا، یہ اس کا نکاح کرنے کا مقصد ہی عورت پر ظلم و ستم کرنا ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ عورت کی خواہشات کو پورا کر سکے، اس کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور اس کی مالی اس کے نفقہ اخراجات کو پورا کر سکے، اور اسے یقین ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، اپنے بارے میں اسے فل کانفیڈنس ہے میں نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں اب اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ اب وہ نکاح نہ کرے، اس لیے کہ نکاح کرے گا تو بیوی پر ظلم و ستم ہوگا، اور اسے یقین ہے کہ کروں گا تو ایسا ہوگا، تو ایسی صورت پر نکاح کرنا حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کلپ سے ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن لوگوں پر اپنا ہر ایک جائزہ لے، اور ہر باپ اور اپنی اولاد کی طرف نظر ڈالے، اور ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے ان میں ہم کون سی صورت میں ہیں۔ تو جن پر نکاح کرنا فرض ہے وہ اس طرف نہ جائیں کہ مجھے کیا کرنا، نکاح کریں، شادی کریں، اور جو اس حیثیت میں نہیں، اس حالت میں نہیں، ان پر چاہیے کہ وہ نکاح نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔